السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزادی نیوز ڈیجیٹل۔ میں ہوں نسرین شیخ۔ پروگرام حالات حاضرہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال ہاشمی صاحب، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نئے اطلاعات ایسی ہیں؟ حکومت تبدیل ہو رہی ہے؟ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم نسرین، صورتحال یہ ہے کہ جب سے آزاد کشمیر کا موجودہ بجٹ جو ہے یہ اجلاس ہوا ہے، بجٹ اجلاس کے دوران ہی اس طرح کی واقعات حالات پیدا ہو گئے تھے جی کہ جس سے ایسا لگ رہا تھا جی کہ بجٹ شاید منظور نہ ہو سکے، اور اس بجٹ کو منظور کروانے کے لیے حکومت کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور ان کے جو سینئر وزیر ہیں انہوں نے ایک فرضی من گھڑت اور بے بنیاد کہانی گھڑی، جس کا انہوں نے اسلام آباد میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اگر ہم بجٹ آج منظور نہیں کرواتے تو کل جو ہے نا آزاد کشمیر کے جو اسمبلی ہے اس پر عوامی ایکشن کمیٹی اور کچھ اور لوگ اس پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں اور وہ یہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو اسلام آباد والوں نے چونکہ پچھلے 2 بجٹ بھی اسی طرح منظور کروانے کی بعد میں وہ خود نہیں پھنس گئے، معاونت کی تھی ان کی، تو اس دفعہ انہوں نے کہا چلو جی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بنا لیتے ہیں، لیکن جب انہوں نے زمینی طور پر پتہ کیا تو پتہ چلا جی کہ یہ تو ساری پچھلے 2-3 سال سے ہمیں یہ فرضی اور من گھڑت کاغذی کا منصوبوں اور خیالی دنیا میں ہمیں انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو وہ ساری باتیں وزیر داخلہ کی اور وزیر اعظم صاحب کی جو انہوں نے گھڑی تھی وہ ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہیں۔ اب اسلام آباد میں سنجیدگی کے ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے جی کہ جو بندہ آزاد کشمیر میں ایک مسلط شدہ وزیر اعظم ہے جس نے آزاد کشمیر کی سیاست کو پراگندہ کر دیا ہے، آزاد کشمیر کا سیاسی نظام تباہ کر کے رکھ دیا ہے، یہاں پاکستانیت کو ختم کر دیا ہے، سیاسی قیادت کو، سیاسی جماعتوں کو غیر متعلق اور غیر مؤثر کر دیا ہے۔ آخر اس کا ایجنڈا ہے کیا؟ تو ابتدائی طور پر جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم صاحب کا جو مضموم مقاصد ہیں ان مضموم مقاصد میں اپنے اقتدار کو طول دینا سب سے اولین ترجیح ہے، چونکہ وہ ایک مخصوص سوچ کے عمل ہے، مخصوص زاویہ نظر ہے ان کا، اپنے ایک مخصوص انداز میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک آزاد کشمیر کے اندر وہ واحد عقل کل ہیں، وہ واحد دیانتدار ہیں، باقی تمام لوگ بشمول ان کے والد محترم، ان کے خاندان کے دیگر لوگ سب بیوقوف اور پاگل ہیں۔ یہ واحد آدمی ہیں جو بیک وقت ڈاکٹر بھی ہیں، بیک وقت انجینئر بھی ہیں، بیک وقت جو ہے اکانومسٹ بھی ہیں، بیک وقت وہ بہترین قسم کے آڈیٹر جنرل بھی ہیں۔ جب ساری خوبیاں وہ اپنے اندر دیکھتے ہیں تو وہ سامنے والے کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں اور بیوقوف ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ بندہ خود اپنے اس میں پھنس جاتا ہے، جو گڑھے دوسروں کے لیے کھوتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس گڑھے میں گر چکے ہیں۔ اب جو اسمبلی کے اندر جو ممبران کی تعداد ہے، جو منرفین تحریک انصاف ہیں، ان کے لیے مستقبل جو ہے نا اس کی فکر بڑھ چکی ہے، چونکہ وزیر اعظم صاحب نے اس گروپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہونا تھا اور پیپلز پارٹی ان کو لینے کے لیے تیار تھی اس گروپ کو، چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کافی حلقے خالی ہیں جہاں ان کے پاس امیدوار نہیں ہیں۔ اس حوالے سے صدر زرداری کے ساتھ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے، پارلیمانی لوگ جو ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کچھ تجاویز دی گئی ہیں، جن میں ایک تجویز یہ بھی ہے جی کہ آزاد کشمیر میں جو آئندہ 1 سال باقی ہے اس میں یہ 1 سال پیپلز پارٹی اگر حکومت برحال کر چلا لے تو پھر اپنی ساکھ جو ہے بہتر ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ مطمئن ہو سکتے ہیں اور جماعت کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کے میں شامل ہو جائیں، وزیر اعظم سمیت۔ تو شرط یہ رکھی گئی ہے جی کہ انوار الحق صاحب استعفیٰ دیں گے وزارت عظمیٰ کے منصب سے، اور اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ جو پارٹی کے پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین صاحب ان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے اپنے مستعفی ہونے کے معاملہ جو ہے اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو انوار الحق صاحب کے جانے کے بعد وزیر اعظم کون بنے گا؟ صدر زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے مبینہ طور پر چودھری یاسین کا نام جو ہے وہ لیا ہے، جس کی پیپلز پارٹی کے اندر پذیرائی نہیں ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے زرداری صاحب کے سامنے تو نہیں لیکن باہر آ کر جو چودھری صاحب ہیں، چودھری ریاض صاحب، ان کے ذریعے یہ بات پہنچائی ہے زرداری صاحب تک کہ جی کہ اگر وزیر اعظم حاجی یعقوب صاحب کو بنا دیا جائے تو وہ زیادہ پارٹی کے مفاد میں رہے گا، چونکہ ان کا تعلق پونچھ سے ہے اور پونچھ میں پیپلز پارٹی کو تقویت ملے گی۔ سدن برادری سے جو ہے نا ان کی تعلق کی وجہ سے پیپلز پارٹی مجموعی طور پر جو ہے نا سیاسی منظرنامے پر بہتر نتائج دے سکتی ہے۔ ابھی اس بات پر جو ہے نا پیش رفت ہونا باقی ہے۔ زرداری صاحب نے مبینہ طور پر یہ کہا ہے جی کہ چودھری یاسین صاحب اور یعقوب خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ خود یہ طے کر لیں کہ یہ 1 سال کس نے لگانا ہے۔ جو یاسین صاحب کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی وہ دوبارہ اسمبلی میں آ سکے تو پھر انہیں ضد نہیں کرنی چاہیے، انہیں اگر پارٹی کی حکومت چاہیے تو پھر حاجی یعقوب صاحب میرے خیال
خیال میں سب کے لیے مناسب ہوں گے. یہ بات ابھی جو ہے نا انوار الحق صاحب استعفیٰ دے دیں گے بے شک سب رضامند بھی وہ رضامند ہو چکے ہیں استعفیٰ دینے کے لیے, چونکہ انوار الحق صاحب جو ہے نا وہ چانکیائی سوچ کے عمل سیاستدان ہے, سیاسی کارکن ہے, اور وہ بہت آگے کی سوچتے ہیں. اب چونکہ پیپلز پارٹی ان کی اتحادی جماعت ہے, انوار الحق صاحب نے جتنے بھی بلند و باغ دعوے کیے تھے وہ سارے جو دعوے جعلی اور کاغذی ثابت ہوئے ہیں. ان کی اقتدار کی جو 2 سال ہیں یہ مجموعی طور پر ناکامی سے عبارت ہیں. اب پیپلز پارٹی ان کی ناکامیاں جب اپنے گلے میں ڈالے گی بطور وزیر اعظم, تو پھر پیپلز پارٹی کو جواب دہ ہونا پڑے گا لوگوں کے سامنے. اس لیے انوار الحق صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال انہوں نے وزارت عظمیٰ کر لی ہے اور اپنی مرضی کا وہ کام کر لیا ہے جو وہ کرنا چاہتے تھے. اپنے مخالفین کو نشان عبرت بنانا چاہتے تھے, وہ نہیں بنا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے آزاد کشمیر کا جو نظام ہے اس نظام کو انہوں نے مفلوج کرنا تھا. انہوں نے یہ جواز پیدا کر دیا ہے جی کہ آزاد کشمیر کے اندر اتنے بڑے انتظامی سیٹ اپ, اتنے بڑے نظام اور اتنے بڑے بجٹ کے قطن کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک جو منشی رکھ لے, ایک جنرل منیجر رکھ لے جو آزاد کشمیر کا نظام چلا سکتا ہے. یہ انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا, وہ ثابت کر دیا ہے. جبکہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کے اجداد بھی اس جدوجہد میں شامل ہے جو اس نظام کی تخلیق اور اس نظام کی تشکیل کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ایک طویل جدوجہد ہے اس میں, ایک طویل صبر آزمائش جدوجہد کے بعد آزاد کشمیر کے لوگوں کو ووٹ کا حق ملا تھا, اور اس ووٹ کے حق کو بچانے کے لیے پھر اس کے بعد مسلسل آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں انہیں اس کی اہمیت اور اس کی اساسیت کا اندازہ ہے. انوار الحق صاحب کو تو ایک بنا بنایا نظام ملا. یہ پیدا ہوئے لاہور میں, وہیں پلے بڑے, اور جب جوان ہوئے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہوائی علاقے میں آئے تو ان کو والد صاحب سیاست میں نہیں لانا چاہتے تھے. انہوں نے ان کو ملازم بھرتی کر دیا, جہاں انہوں نے محکمہ خوراک کے اندر گل کھلائے, اور پھر اس کے بعد نوکری چھوڑنا پڑی. بعد رسول سلطان محمود نے ان کو ضلع کونسل ممبر میں جو ہے ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا, جہاں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ آج تک اس کے اثرات نظر آتے ہیں. تو مجموعی طور پر انوار الحق صاحب کا جو چہرہ ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے, اور پیپلز پارٹی کے پاس یہ موقع ہے. پیپلز پارٹی اگر بہتر فیصلہ کرتی ہے تو ان کا بہتر فیصلہ چودھری لطیف اکبر صاحب کی صورت میں ہو سکتا ہے, جو کہ پیپلز پارٹی کے اندر واحد دور اندیش اور معاملہ فہم شخصیت ہیں جن کی آزاد کشمیر پورے کے اندر جو ہے نا وہ فالوئنگ بھی موجود ہے. اور پیپلز پارٹی کے اندر نظریاتی سیاست اور نظریہ جو پیپلز پارٹی کا ہے اس کی وہ آپ سمجھ لیں کہ آخری علامت ہے, آخری جو ہے نا وہ. میں آپ کو ایک رائے اپنی دوں, اگر انوار الحق صاحب پیپلز پارٹی میں چلے بھی جاتے ہیں وہ مجھے جیتتے ہوئے تو نہیں نظر آ رہے اپنے حلقے سے. اگر 2 حلقے نہیں ہوتے, ایک ہی حلقہ, تو وہ تو نہیں جیتتے. وہ تو بہت بات کی بات ہے. ابھی ان کے بہت سارے منصوبے باقی رہ گئے ہیں نا جس پر انہوں نے عمل درآمد کرنا تھا. جو یہ عمران خان کی طرح یہ بھی ایک 10 سالہ پلان لے کر ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جس پر عمل درآمد نہیں کر سکا. یہ 4 حلقے اضافی بنانا چاہتے ہیں, ابھی بھی ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے, لیکن اب اسمبلی کے اندر وہ ان کو سپورٹ موجود رہی ہے. ہاں اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے اقتدار میں 1 سال کے لیے, تو پھر پیپلز پارٹی وہ فیصلے کرے گی جو پیپلز پارٹی کے مفاد میں ہیں یا عوام کے مفاد میں ہیں. انوار الحق صاحب کی ذاتی مفاد کے لیے, ان کے حلقہ احباب کے مفاد کے لیے یا ان کی سیاسی مستقبل کے لیے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے پیپلز پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے حکومت میں شامل رکھ کر. ساتھ انہوں نے نون لیگ کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے حکومت میں شامل رکھ کر. یہ ان کی سوچ کا نتیجہ تھا جی کہ ساری جماعتوں کو حکومت میں شامل کر لیا جائے. اب جو لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے تھے ان کو مجبوری بن گئی تھی, وہ جو تحریک انصاف کا لیبل ان کو لگانا پڑا اپنے اوپر, تو وہ بھی 4-5 بدے ہیں, ان کا بھی کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. تو انہوں نے ساری جماعتوں کو حکومت میں شامل کر کے ایک ایسا فنامنا دیا ہے مستقبل کے لیے جی کہ جو اب کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ اس غلطی, اس بلنڈر کا جو ہے نا وہ اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سوائے فاروق حیدر صاحب کے جو مانتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی تھی ووٹ دے کر, اور مجھے یہ ساری زندگی اس کا جو ہے نا افسوس رہے گا. باقی لوگ جو ہے نا بینیفیشری ہیں, مستفید ہو رہے ہیں سارے نظام سے, ترقیاتی فنڈز مل رہے ہیں, تقرریت تبادلے, اگر تبادلے شبادلے تو ہو رہے ہیں, تقرریاں بھی نہیں ہوئی ہیں, اور دعا کریں کہ ان کے دور میں کوئی تقرری ہو بھی نہ. ان کا جو میرٹ ہے وہ اپنے اسمبلی میں دیکھ لیں گے. ان کا ایک عزیز رشتہ دار ہے جو اسمبلی کا سیکرٹری ہے, اس کا جو معیار پیمانہ جو اس کی اہلیت صلاحیت ہے قابلیت ہے وہ سب دنیا کے سامنے ہے. تو یہ صرف ان کی باتیں جو ہیں وہ سر ابھی جو بیر تاثر ہے نا, جو بھی بیر تاثر اگر انوار الحق صاحب یہ 1 سال لگا جاتے ہیں اگلے بجٹ تک, تو یہ تاثر ہے کہ یہ جو بھی اسامیاں آ رہی ہیں نا تو سب انہوں نے تھوک کے حساب سے بھرتیاں کرنی ہیں. 6000 سے زائد اسامی خالی ہے. لیکن ایک بات خوش آئند بات یہ ہے کہ انوار الحق صاحب کا مزید اقتدار میں رہنا جو ہے وہ اب اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے, اور وہ جو ان کو بچانے والے تھے وہ خود اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس نے نہ کچھ ہمارے پلے چھوڑا ہے اور نہ ہی اپنا کچھ چھوڑا ہے, اور نہ کسی سیاسی جماعتوں کا پلے کو چھوڑا ہے. تو اب یہ بندہ جو ہے نا نظام کے لیے, اس خطے کے لیے,
پاکستان کے قومی سلامتی کے لیے، پاکستان کے قومی مفادات کے لیے جو اس خطے کے اندر وابستہ ہیں ان کے لیے یہ زہر قاتل ہے. اس لیے اسلام آباد کی سوچ بدل چکی ہے. گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں ان کو پیغام بھی اس طرح کا پیغام موصول ہو چکا ہے کہ کوئی کام بتایا ہوا تھا ان کو اسٹیبلشمنٹ نے، تو جس کے یہ اپنے مفادات کے ساتھ مشروط کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو پیغام دیا ہے جی کہ انشاءاللہ آپ ہمارا کام رہنے دیں، ہم اگلے آنے والے سے کام کروا لیں گے. تو یہ سیدھا سیدھا پیغام ہے ان کے لیے جی کہ آپ مزید جو ہے نا آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نوکری ختم. ٹھیک ہو گیا. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ تنویر الیاس صاحب اور ہمارے جو 20 صدر ہیں موجودہ بیرسٹر سلطان صاحب، ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ گزشتہ 1-2 ماہ سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور سردار تنویر الیاس صاحب جو ہے نا یہ انفرادی حیثیت میں ان کی نون لیگ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. تو دونوں جماعتوں نے، دونوں شخصیات کو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا ہے، مثبت جواب نہیں ملا ہے. اس کے بعد پھر ان کو بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مطلب یہی تھا کہ شاید پیپلز پارٹی تھوڑا سا بہتر آپشن دے گی. تو تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر ایک چلا ہوا کارتوس ہیں، بلکہ ٹھوس کارتوس ہیں. ان کے سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کے سیاست میں کوئی مقام نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کا نظریہ ہے، نہ ہی ان کو جماعت ہے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو یہ زوم ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ ان کے پاس پیسے ہیں، اور پیسوں والا سبجیکٹ بھی وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. تنویر الیاس صاحب کا اس کاروباری گروپ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے عملاً. سینٹوریوس سے ان کو الگ کر دیا گیا ہے. اب ان کے پاس جو ہے تاج ریزیڈینشیا کا ایک سکنڈل ٹائپ جو ہے نا وہ پروجیکٹ ہے جو ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا. ان کا خاندان جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے جو تنویر الیاس صاحب کے بھائی اور والد صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ براہ راست مرکزی قیادت جو ہے پاکستان میں، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں. اور سردار الیاس چغتائی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے جو سعودی عرب کے بزنس مین جو آئے تھے کانفرنس کروائی تھی، اس میں سردار الیاس صاحب کا بنیادی کردار تھا. اور وہ دونوں جو ان کا والد صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں الیاس صاحب اور یاسر الیاس، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں. مسلم لیگ نون راولپنڈی اسلام آباد کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے معاملات ہیں، اور اس طرح کی اطلاعات موجود ہیں جی کہ یہ اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے. اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ووٹ بینک تو سردار الیاس چغتائی کا ہے یا صغیر چغتائی صاحب کا ووٹ بینک ہے. تنویر الیاس صاحب کا تو ادھر بنگوئی جانتا بھی نہیں ہے. وہ اپنی مچھوں کو ایسے مشہور تھے، وہ بھی اب وہ سلسلہ باقی نہیں رہا ہے. تو انہوں نے اپنا خاندان کا وقار بھی جو ہے متاثر کیا ہے، خاندان کا اطاعت، یکجہتی اور ان کا جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. اب وہ تنویر الیاس صاحب یا بیرسٹر سلطان صاحب یا یہ تحریک انصاف کے جو منرفین ہیں، ان میں سے جو جس جماعت میں جائے گا اس جماعت کے لیے یہ جو ہے نا نقصان دہ ثابت ہوں گے، کیونکہ لوٹوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی سیاست میں. آپ 5 سال اقتدار میں رہ کر آنے والے اقتدار کے لیے جو ہے نا آپ نئی پارٹی میں جا رہے ہیں، تو یہ کوئی سیاسی طور پر جو ہے نا یہ باوقار اور باکردار فیصلہ نہیں ہوتا. لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. ہاں اتنی بات ضرور ہوتی ہے جی کہ اسلام آباد میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں انتخابات کے لیے. اس کے 50% یہ لوگوں کا ذہن میں ہوتی ہے بات جی کہ چونکہ حکومت تو ان کی بننی ہے جو ان کی اسلام آباد میں حکومت ہے. ماضی میں اگر دیکھیں تو 2011 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق میں، تو یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. 2016 میں نون لیگ کی حکومت تھی وفاق میں، تو یہاں نون لیگ کی حکومت بن گئی. 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں وجود ہی نہیں تھا، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے وہ بن گئی تحریک انصاف کی حکومت کی. اور اس دفعہ جو ہے نا وہ اس بات کا امکان ہے جی کہ حکومت جو ہے ان طریقوں سے نہیں بنے گی، بلکہ بہتر انداز میں آزاد کشمیر کے عوام کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنی حکومت منتخب کرنے کا آزادانہ طور پر موقع ملے گا. ٹھیک ہے. نئی ٹرانسپورٹ پالیسی کا نفاذ ہوا ہے، ڈپٹی سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری ہی کیوں اس میں جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی اس حکومت نے شروع میں اعلان کیا تھا جی کہ ہم یہ سرکاری ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا ناجائز استعمال روکیں گے. یہ ٹرانسپورٹ پالیسی تبدیل کرنے کے لیے جو ہے بڑے بلند بوق دعوے کیے گئے تھے. بہت ساری بڑی تعداد میں سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ ضبط کی گئی تھیں اور پھر نیلام کی گئی. اب نئی گاڑیاں بھی خریدی جا رہی ہیں، خریدی گئی بھی ہیں، لیکن اب چونکہ پتہ نہیں چلتا. یہ حکومت جو ہے نا پراسرار سرگرمیوں، اس کی ہر سرگرمی پراسرار ہے، ہر معاملے کو یہ پوشیدہ اور خفیہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ٹرانسپیرنسی ان کے ہاں نہیں ہے. اگر شفافیت ہو تو پھر کوئی معاملہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ٹرانسپورٹ پالیسی جو یہ دینا چاہتے تھے، جو بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اس میں یہ مقاصد جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے. اب صرف سیکریٹریٹ کے 32 ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان سے گاڑیاں واپس لینے کی بات ہے، اور جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں 5-6 ان سے ان کی جو سیلنگ ہے فیول کی وہ کم کی جا رہی ہے، اس طرح کی اطلاعات ہے. اب 32 جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کو جو گاڑیاں آپ نے دی ہوئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کتنا پیٹرول ڈیزل خرچ کرتے ہوں گے؟ 100-150 لیٹر ان کا ہے، اور اس سے واپس لینے سے مجموعی طور پر خزانے کو 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا فائدہ نہیں ہوگا.
آپ وہ گاڑیاں جو وزراء کو اضافی طور پر ملی ہوئی ہیں، وزیر اعظم صاحب کے خاندان کے زیر استعمال ہیں، وزیر داخلہ کے خاندان کے زیر استعمال ہیں، اور تمام سیکٹریز جو ہیں وہ خلاف استحقاق، خلاف ٹرانسپورٹ پالیسی کے بغیر ایک سے زیادہ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح جو کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، سب جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں. اب جو جن کو ضرورت ہے، جن کا فیلڈ ورک ہے، فیلڈ ورک میں ایس ڈی اوز آتے ہیں جو فیلڈ میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، برقیات کے ہوں یا اشارات کے ہوں یا پی ڈبلیو ڈی کے ہوں. زیادہ تر لوگ وہ لوگ جو دفتروں میں بیٹھے ہیں ان کو اعلیٰ قسم کی جدید اور بڑی گاڑیاں دینے کا کوئی جواز نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں. البتہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہوتا ہے اس کو امن امان قائم رکھنے کے لیے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے. پولیس کے پاس جدید گاڑیاں ہونی چاہیے، جو ایس ایچ اوز ہیں تھانوں کے پاس ہونی چاہیے. ایس پی اور ڈی آئی جی اور ان کے اعلیٰ شان گاڑیوں میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دفتروں میں بیٹھتے ہیں، صرف دفتر جانے اور آنے کے لیے اتنی بڑی گاڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جو کام کرنے والا حکومت وہ کر نہیں رہی ہے، اور انہوں نے بہت دعوے کیے تھے پرائم منسٹر صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ تھانوں کا بجٹ ہم نے براہ راست کر دیا ہے. کیا فرق پڑا ہے؟ یہ بتایا نا کہ آپ نے تھانوں کا بجٹ اگر براہ راست کیا ہے تو تھانے والے جو ہیں ان کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاڑی میں ڈیزل پیٹرول نہیں ہے. تو گاڑیاں اگر پرانی ہیں، 20 سال پرانی گاڑی پولیس کے زیر استعمال ہے، جس نے امن امان قائم رکھنا ہے، جس نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، وہ بنیادی ضروریات اور سہولیات ان کو دستیاب ہی نہیں ہے، تو وہ کیا آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں، انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں سہولیات نہ دے کر، اور محض ایک لوگوں کی آنکھوں میں دھول چکنے کے لیے آپ ڈپٹی سیکرٹری سے گاڑیاں واپس لے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب خود سرنڈر کریں نا. وہ جو آپ کلپس گاڑی استعمال کر رہے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں جب میڈیا کو دکھانے کے لیے، یہ صرف دکھاوا ہے. اب جو ہے نا کہتے ہیں، پچھلے جلسے پہ کہتے تھے کہ مودی سے ان کو خطرہ ہے، تو مودی جو ہے ان کی جان کے در پہ ہے، تو وہ بڑی گاڑی کو پرانے طور پر استعمال کرنا شروع ہو گیا. جواز بنایا تھا. آپ یہ دیکھیں ان کے کول و فیل میں تضاد دیکھیں کہ جب یہ اسپیکر کو پہلے کوئی پروٹوکول نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اسکواڈ موو نہیں کرتا تھا. جب یہ اسپیکر بنے تھے، انہوں نے نہ صرف اسکواڈ لیا بلکہ اسلام آباد کشمیر ہاؤس میں اسپیکر کے لیے دفتر بھی بنایا. وہاں کوئی دفتر اس طرح کا نہیں تھا صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ. انہوں نے اپنے لیے جو چیزیں جہاں جہاں گئے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے مثالیں چھوڑی ہیں جی جو کسی صورت جو ہے نا وہ اچھی ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی اچھی مثال انہوں نے قائم کی ہے. ہر جگہ انہوں نے گند پھیلایا، ہر جگہ ایسی مثال قائم کی ہے جو قابل تقلید نہیں ہے، قابل تنقید ہے. صاحب محکمہ ٹرانسپورٹ کی بات کریں نا، کوئی بھی محکمہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے وزیر کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، لائق ہونا ضروری ہے. یہ جو ہمارے وزیر ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ کے سر، یہاں تو اگر وزارتیں آپ دیکھیں نا کہ اہلیت صلاحیت کی بنیاد ملی ہوں، تو یہ جو جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ تو باعث شرم بات ہے آزاد کشمیر اسمبلی کے لیے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ایسا بڑا وزیر ممبر اسمبلی بنا کر اس کو وزیر بنایا گیا ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر جائے. یہ پوری اسمبلی کا وقار مجروح ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اور اس کے دیگر جلسات ساتھیوں کی وجہ سے. تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آزاد کشمیر حکومت چاہتی نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولت میسر ہو. جب سڑکیں اچھی ہو گئی ہیں تو یہاں ٹرانسپورٹ بھی معیاری ہونی چاہیے. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جدید ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے، الیکٹرانک بسیں چل رہی ہیں. آزاد کشمیر میں جو ساؤتھ ہے وہاں تو اجارہ داریاں ہیں یا ٹوئٹا ایس سروس جو جہاں جہاں چلتی ہے، لوگوں کو بہت تکلیف دہ سفر ہے پہاڑی علاقوں میں. اور ہماری معلومات کے مطابق ایک دفعہ ٹریفک پولیس نے ایک سروے خود کیا تھا، 5000 ایسی گاڑیاں سامنے لائی گئی تھی، ان کی فہرست تھی جو پبلک سروس ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کرنے کے قابل نہیں تھی، ناقص تھیں، بلکہ وہ نقارہ گاڑیاں تھیں. وہ اب بھی چل رہی ہیں، 5000 گاڑیاں ایسی موجود ہیں. جاوید بٹ صاحب وہ زیادہ سے زیادہ کسی رکشے کا ماڈل چیک کر سکتے ہیں، اس کا انجن چیک کر سکتے ہیں، اس کی جو چلنے کی جو قابل رفتار ہے یا نہیں ہے یہ بتا سکتے ہیں، یا یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی قسطیں لیٹ ہیں. اس کے علاوہ ان کو کیا پتا ہے؟ پنڈی کی جو کمیٹی چوک ہے، کمیٹی چوک میں بیٹھ کر یہ رکشوں کے سودے چھیتر کسے کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ان کو کوئی سہولت نہیں ہے. اب جس گاڑی میں وہ بیٹھ کر، جس انداز میں وہ بیٹھتے ہیں سرکاری گاڑی میں، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کے اندر کتنا احساس کمتری ہے، یہ کتنی غربت اور کتنی پسماندگی ان کے اندر موجود ہے، جس کا اظہار وہ کرتے ہیں. اس بڑی گاڑی میں بیٹھ کر اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے دفعہ ان کو اس طرح کی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. اس سے پہلے وہ پبلک سروس ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرتے رہے ہیں یا رکشے میں آتے رہے ہوں گے مظفر آباد. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب، یہ بتائیں کہ رسک الاؤنس جو پولیس کے پے اسکیل 2008 جو ہے وہ فریز ہے، کیوں فریز ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں رسک الاؤنس جو ہے نا وہ ان ملازمین کو ملنا چاہیے، ان محکمہ جات کو ملنا چاہیے جو لوگوں جن کی زندگی کو خطرہ ہو ان کے کام کاج کے دوران. ان میں سب سے پہلے محکمہ برقیات ہے، جو محکمہ برقیات کا وہ فیلڈ سٹاف
لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین جو کھمبوں پر چڑھ کر جو بجلی ٹھیک کرتے ہیں, جو ٹرانسفارمر وغیرہ, ان کی زندگی کو ہمیشہ خطرہ لاحق ہوتا ہے. اس کے بعد پولیس کا محکمہ ہے, پولیس کے فیلڈ فورس ہے, ان کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے. وہ جہاں بھی جاتے ہیں امن امان قیام کے لیے تو گولی لگنے کا ہر وقت امکان ان کو موجود ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیاب محکمہ بنایا ہے انہوں نے 1122 والے بھی جو ہے نا وہ جان بچانے کے لیے جاتے ہیں, اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتے ہیں. کسی مثلا وہ دریا میں واٹر ریسکیو کرتے ہیں جب, تو ان کی جان تو ہتھیلی پر ہوتی ہے. کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, آتی زدگی ہو جائے تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ آگ بجھا رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی رسک الاؤنس نہیں ہے. اب رسک الاؤنس کس کو ملا ہے؟ سیکٹریٹ والوں کو. رسک الاؤنس کس کو ملا ہے؟ ہیلتھ والوں کو. اب ہیلتھ والوں کو کس چیز کا دے رہے ہیں؟ وہ تو ان کا کام تو لوگوں کی زندگی میں بچانا ہے, تو وہ ان کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. جو پولیس کے ملازمین ہیں ان کے لیے جو بیسک مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے الاؤنسز ہیں وہ 2008 کے پے اسکیل کے پر فریز ہیں. 2010 میں یہ فریز کیے گئے تھے 2008 کے بیسک پے اسکیل پر. باقی سارے ملازمین کو آپ دے رہے ہیں 2022 کے پے اسکیل کے بنیاد پر جو بھی الاؤنسز دے رہے ہیں. تو پولیس والوں کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ یہ اس دن جو وزیر داخلہ وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس تھی, اس میں سیکرٹری فائنانس نے ایک قسم کا لاعلمی کا اظہار کیا تھا. حالانکہ وہ سوشل میڈیا پر وہ مکتوب پولیس کا وائرل ہے, سی پی او کا. سی پی او نے باضابطہ محکمہ داخلہ کو لکھا ہے جی کہ یہ جو پے اسکیل ہیں یہ 2008 کے فریز شدہ ہیں اور ان پر نظر ثانی کی جائے, اور زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے, 80 کروڑ روپے تقریباً اس پر اخراجات متوقع ہیں. اس سے پولیس کے اندر اس کی استعداد کار بہتر ہوگی, ان کی اندر عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ ختم ہوگا, ان کی اہلیت صلاحیت میں اضافہ ہوگا. جب پولیس معاشی طور پر محفوظ ہوگی, ان کو یہ پتہ ہوگا جی کہ میں جا رہے ہیں کسی جگہ, تو ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے ہماری جان و مال کو, تو پیچھے ریاست اس کے تحفظ کے لیے, اس کی دیکھ بھال کے لیے, اس کے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہے. لیکن یہ چونکہ حکمرانوں کی ترجیحات ہی کچھ ہو رہے ہیں, اس حکومت کی تو ترجیح نہیں ہے کسی کی جان و مال بچانا. جیسے ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر احتساب بیورو ہائی کورٹ میں خالی اسامیاں پڑی ہوئی ہیں. وزیر اعظم انوار الحق صاحب آخر چاہتے کیا؟ ان کے ساتھ وہ کھلواڑ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ بھی ہے, وہ دیکھیں جی یہ جو اسامیاں خالی ہے آئینی عہدوں کے حوالے سے جو ہے چیف الیکشن کمشنر کا جو ہوتا ہے یہ آئینی عہدہ ہے, اس کو زیادہ عرصہ خالی نہیں رکھا جا سکتا. اصولی طور پر یہ ہوتا ہے جی کہ ابھی چیف جسٹس ہائی کورٹ ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی ریٹائرمنٹ فوری طور پر ایکٹنگ چیف جسٹس کا حلف ہو گیا تاکہ یہ عہدہ خالی 1 منٹ کے لیے بھی خالی نہ رہے. اب جب یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ریٹائر ہوئے تھے 13 جنوری کو, تو اس سے پہلے یہ جو تقاضا تھا پورا ہو جانا چاہیے تھا. وہاں اس وقت کوئی ممبر بھی نہیں تھا. انہوں نے رات کی تاریکی میں ایک ممبر تعینات کر دیا, لیکن وہ بھی اجرت میں کیا, کو میرٹ کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا, صرف خانہ پوری کیجیے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو کل ہم ان کو آگے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے. اب چیف الیکشن کمشنر اور سینئر ممبر کا عہدہ خالی رکھنا جو ہے نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہے بلکہ آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ جو ہے نا یہ کھلواڑ ہے. اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان کو جب اس طرح توجہ مبذول کروائی گئی تھی تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی. کمیٹی نے یہ واضح ان کو رپورٹ دی تھی کہ آزاد کشمیر حکومت کا یہ پابند ہے وہ آئینی طور پر کہ وہ پینل بھیجے گی چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے. اب وہ براہ راست نہیں کر سکتے. جب کمیٹی نے یہ رپورٹ دے دی تو اس کے بعد اب حکومت آزاد کشمیر نے یہ تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں, تو 5 ماہ میں اس پر کوئی پیش رفت نہیں کی ہے. قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے مابین جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں پر جو ہے نا وہ اندر خانے گٹ چوڑا ہے ان کا. تو وہ پچھلے دنوں میں خواجہ فاروق صاحب نے کوئی نام جو ہے نا ان کو دیے ہیں اور اس پر پرائم منسٹر صاحب نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. اگر اس کو معاملے کو مزید تاخیر کا شکار کرتے ہیں تو پھر ایک بڑا اس پر آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا کشمیر کونسل کے جو سیکریٹریٹ ہے وہ یا چیئرمین کشمیر کونسل وہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس تیار کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جی کہ یہ اتنے عرصے سے یہ الیکشن کمیشن کا جو عہدہ خالی ہے یہ کیوں ہے, کیا ایسی کیا رکاوٹ ہے اس کے اندر, جان بوجھ کر کیا گیا. تو یہ انوار الحق صاحب اسی معاملے پر نائل ہو سکتے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں, انہوں نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے, یہاں ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی بنتی ہے. سر ہائی کورٹ میں جو اسامیاں خالی, ہائی کورٹ صرف نہیں ہے, ہائی کورٹ میں تو وہ اسامیاں جو جاتے جاتے کچھ اسامیوں پر جو ہے نا ترقیابیاں کی گئی ہیں, یہ اسامیاں موجود تھیں اور مزید اسامیاں تخلیق کرنے کا وجہ بنی ہیں ترقیابیاں جو ہوئی ہیں. تو سپریم کورٹ میں چند دن پہلے آپ کو یاد ہو ایک میٹنگ ہوئی تھی سپریم پالیسی ساز جو کمیٹی ہے ان کی, سپریم جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی. اس کمیٹی میں یہ جائزہ لیا گیا جی کہ یہ جو ترقیابیاں ہوئی ہیں یہ درست ہیں یا نہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. تو پھر اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ یہ منسوخ کی ہیں, تو اس کی روشنی میں یہ منسوخ کر دی گئی ہیں. اب ہائی کورٹ میں سر جو آپ ان اسامی کی بات کریں جو ابھی چیف جسٹس اب جو موجودہ ہیں جو 26 اسامیاں جو ابھی جو تازہ ترین جو کل کے تاریخ میں یا پرسوں تاریخ میں یہ منسوخ ہوئی ہیں وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. تو باقی
جو اسامی خالی ہیں جہاں، تو عدالتوں میں جو اسامیوں پر تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس میں شفافیت ہونی چاہیے دیگر اداروں کی طرح. چونکہ لوگ سب سے پہلے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ عدالت میں جاتے ہیں. اگر عدالت خود کسی پیمانے پر ان کا اپنا معیار، ان کا اپنا جو انصاف دینے کا جو طریقہ کار ہے، لوگوں کا اطمینان اس پر قائم رکھنا ضروری ہے. عدالتیں اپنے اوپر بھی تھوڑا سا کوئی ڈسپلن، نظم و ضبط اور میرٹ نافذ کریں تاکہ لوگوں کی جنم سے سوال نہ اٹھیں. عدالتوں میں جتنی بھی تعیناتیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ جج بھرتی کیے جا رہے ہوں، چاہے وہ دیگر اسٹاف بھرتی کیا جا رہا ہو، تو ان کو ہر لحاظ سے مثالی ہونا چاہیے، شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تب جا کر آپ لوگوں کو انصاف دے سکتے ہیں یا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے. عدالتوں کے اندر انصاف کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک پروٹوکول افسر کی بھرتی کے حوالے سے سوالات اٹھے ہیں، اور ہائی کورٹ میں بھی یہ جو ہوا ہے. ہائی کورٹ میں اور قانون ساز اسمبلی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنے زیادہ ملازم ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. بہت زیادہ ملازم ضرورت کے سے مغائر یا ضرورت سے زیادہ بھرتی کر لیے گئے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. چونکہ آزاد کشمیر حکومت نے سابق دور میں جب مصطفیٰ مغل صاحب تھے چیف جسٹس، تو ان کے دور میں آزاد کشمیر کی عدلیہ کو فائنینشیل اٹانومی، ان کو مالی خود مختاری دے دی گئی تھی. اب یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، وہ کوئی بھی اسامی تخلیق کر سکتے ہیں، اس پر ترقیہ بھی کر سکتے ہیں. اب جب آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ کو مالی طور پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. اگر جاتے جاتے ہر بندہ، ہر چیف جسٹس جو ہے نا، وہ اپنی تلقداروں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو بھرتی کر کے ترقیاب کر کے چلا جائے، تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی میرٹ نہیں ہے. اس پر بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اگر کوئی جرم ہے تو ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. عدالتوں کو ہر لحاظ سے مثالی ہونا چاہیے. صرف جسٹس کی تعیناتی ہی میرٹ پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہاں جتنی بھی اسامیاں ہیں، وہ نائب قاصد کی اسامی ہو، پیادے کی اسامی ہو، یا وہاں چیف جسٹس کی اسامی ہو، ہر جگہ میرٹ ہونا چاہیے، میرٹ نظر آنا چاہیے ہر جگہ. اور یہ جو مثال قائم ہوئی ہے، یہ جو ترقیابیاں منسوخ کی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ خوش آئند ہے کہ اس بار جو خالی اسامیاں پیچھے بچی ہیں، ابھی ان پر جو تعیناتیاں ہیں وہ میرٹ کے بنیاد پر ہونی چاہیے. ان کے لیے کوئی پیمانہ مقرر کیا جائے، کوئی میرٹ طے کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، یہ فلاں کا عزیز ہے، یا اس کی فلاں جگہ سے سفارش ہے، یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے. یہ اس نظام کے لیے زہر قاتل ہے یہ سوچ. ٹھیک ہو گیا. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ بجٹ میں مہاجرین 1989 والوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا، یا پھر؟ دیکھیں، مہاجرین 89 کے لیے تو وعدے ہی ہیں، طفل تسلیاں ہی ہیں کہ آپ صبر کریں، اور ہمیں آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے. یہ جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، ان کی جو 12 نشستیں ہیں، ان پر بیٹھے ہوئے جو ممبران اسمبلی ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہے. 1 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ان کے لیے رکھا گیا ہے، تقریباً 8.5 کروڑ روپیہ فی MLA. اب اندازہ کر لیں کہ جو بنیادی طور پر جن کا حق ہے، مہاجرین 89 جو 3 نسلوں سے پاکستان کی حکومتوں کو بھی لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہاں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہاں سے بھی وہ حصہ لے رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے نظام پر بھی وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو سب کچھ ہے. لیکن وہ جو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو در بدر رہے ہیں، جن کی وجہ سے تحریک آزادی کشمیر زندہ ہے، چل رہی ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر حکومت کے قول و فعل میں کھلا تضاد ہے. ہاشمی صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے جو ہے وہ وقت دیا. آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. فی امان.